یہ تو ماں باپ کا حال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا پیار اور محبت دیکھیں، 70 ماؤں کی محبت کو جمع کریں تھوڑی ہے، اللہ کی محبت جو اپنے بندے سے ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے اپنے بندے سے، اور خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میرے بندو میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ اگر تم شکر گزار بن کے زندگی گزارتے رہو تو میں تمہیں عذاب دینے کے لیے تو نہیں بھیجا دنیا کے اندر، میں نے تو اس لیے بھیجا دنیا کے اندر کہ میری اطاعت فرما برداری کر کے آؤ اور جنت کے عظیم نعمتوں کے مستحق ہو جاؤ۔ یہاں تو دنیا کی نعمتیں چھوٹی بھی ہیں تھوڑی بھی ہیں، کسی کو بادشاہت مل جائے تو کہتے جی ماشاءاللہ بڑا کامیاب، بڑا جو ہے نا اس کے مزے ہیں۔ ساری دنیا کی بادشاہتوں کو ملا دیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالی جو اپنے بندے کو نوازیں گے نا، جو آخر میں جنت میں جائے گا، وہ ان سارے بادشاہوں سے اللہ زیادہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ محبت ہے نا اللہ کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جو ہے نا جہنم کے اندر جہنمی پڑا ہوا ہوگا اور پکار رہا ہوگا یا حنان یا منان، اللہ کے نام ہیں یا حنان یا منان، احسان کرنے والے، محبت کرنے والی ذات، اور بہت رو رہا ہوگا جہنم کے او نچلے طبقے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکلوائیں گے، پوچھیں گے تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ کیا جتنا تیرا جرم تھا اس سے زیادہ تمہیں کوئی عذاب ہو رہا ہے؟ عرض کرے گا اللہ نہیں، میں تو مجرم ہوں، میں تو خطا کار ہوں، جرم سے زیادہ عذاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے پھر اتنا کیوں رو رہا ہے؟ وہ عرض کرے گا اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں میں، تاکہ تجھے رحم آ جائے، میرے اوپر رحم فرما۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اگر میں تمہیں جہنم سے نکال دوں کچھ اور مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا اللہ کچھ بھی نہیں مانگوں گا، بس مجھے جہنم نے میری ہڈیوں کو جلا دیا، میرے دل کو جلا دیا ہے۔ جہنم کی آگ جو ہے نا دل کو جلائے گی لیکن موت نہیں آئے گی انسان کو۔ یہاں دنیا کے اندر حادثہ ہو جائے، آگ میں انسان جل جائے تو دل جلنے سے پہلے انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ انہا لظا نزاعۃ للشوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہنم کی آگ دل تک پہنچے گی اور انسان کے دماغ کو جلائے گی لیکن موت نہیں آئے گی۔ تو وہ کہے گا اللہ مجھے بس جہنم سے بچا لے، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکالیں گے اس کو، اور نکال کر فرشتوں سے فرمائیں گے جہنم سے اس کو نکالو اور اس کا رخ جنت کی طرف کر دو۔ تو فرشتے اس کو وہاں سے نکال کر اس کا رخ جنت کی طرف کر دیں گے۔ جنت ہوگی دور بہت زیادہ، اب کچھ عرصہ وہ ٹھہرا رہے گا، پھر اس کے دل میں تڑپ اور خواہش پیدا ہوگی کہ جنت اتنا دور سے خوبصورت نظر آ رہی ہے، اگر قریب سے چل کے دیکھوں تو کتنا مزہ آئے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ مہربانی فرما مجھے جنت کے قریب پہنچا دے دروازے تک۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی تو ابھی مجھ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ جہنم سے نکالو پھر کچھ نہیں مانگوں گا، ابھی اور سوال کر رہا ہے تو؟ عرض کرے گا اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو بھائی اس کو جنت کے دروازے تک پہنچا دو۔ جب جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا، اب کوئی آدمی مسجد کے دروازے میں آ جائے تو اندر کا نظام، اندر کا نظارہ اس کو نظر آئے گا۔ تو جب جنت کے دروازے، حدیث پاک میں آتا ہے
انسان جنت سے 500 سال کے فاصلے پر ہوگا تو جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی. 500 سال کے فاصلے پر اللہ کا انعام کردہ جو جگہ ہے جنت، فرمایا میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں کہ انسان کے دل میں اس کا خیال تک بھی نہیں آ سکتا میں نے کیا نعمتیں بنائی ہیں اپنے بندے کے لیے. جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا پھر دعائیں مانگنا شروع کر دے گا کہ اللہ مہربانی فرما، مجھے محروم نہ فرما. دروازے تک تو پہنچا دیا، اب کچھ نعمتیں بھی دے دے، جنت کی داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی تو نے مجھ سے کتنے وعدے کیے، اور پھر مانگ رہا ہے. وعرض کرے گا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، مجھے جنت کے اندر داخل فرما، مہربانی فرما. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو دنیا میں رہتا تھا، تجھے کچھ پتا ہے کہ دنیا کتنا کھلی اور وسیع تھی؟ 7 بر اعظم، دنیا کی کتنی بڑی وسعت ہے. 8-9 ارب سے زیادہ انسان رہتے پھر بھی زمین خالی پڑی ہوئی ہے. اتنا آبادیاں انسانوں کی، تھر میں جائیں دیکھیں جنگل کے اندر تو ایسا پتہ چلتا ہے انسان ہے ہی نہیں، اور شہروں میں جائیں ایسا پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا ہے، زمین میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. پھر صحراؤں کی وسعت، پھر سمندروں کی وسعت، پھر جزیروں کی وسعت، دنیا کتنا اللہ نے وسیع بنائی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ دنیا کی کچھ وسعت تیرے ذہن میں ہے؟ وارث کرے گا ہاں اللہ. آج ہمیں چھوٹا سا مکان مل جائے، 100 فٹ کا پلاٹ مل جائے، بڑے خوش ہوتے ہیں جی ماشاءاللہ 100 فٹ کا پلاٹ لیا جی ماشاءاللہ بڑا گھر بن جائے گا. 100 فٹ کا پلاٹ بڑا گھر بن جائے گا، یا چھوٹی سی جگہ لے کر اتنا خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے تمہیں دنیا کی کوئی وسعت ذہن کے اندر ہے، یاد ہے؟ وارث کرے گا جی ہاں اے اللہ مجھے یاد ہے، کچھ نہ کچھ تو خاکہ ہے. اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے جنت میں تمہیں دنیا سے 10 گنا زیادہ علاقہ دیا ہے. دنیا سے 10 گنا زیادہ. آج کے دور کے اندر کوئی بادشاہ ایسا نہیں جو پوری دنیا کا بادشاہ ہو، آج کوئی نہیں ہے. ہر ملک کا اپنا الگ بادشاہ. چھوٹے سے علاقے کے بادشاہ ہیں، پھولے نہیں سماتے جی ہمارا اتنا بڑا ملک ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا سے 10 گنا زیادہ میں نے تمہیں جنت میں علاقہ اور رقبہ دیا ہے، تیری بادشاہت اس سے 10 دنیا سے زیادہ ہے. انسان تو پھر اپنے عقل کے مطابق سوچتا ہے نا، تو وہ عرض کرے گا، وہ شرما سا جائے گا، عرض کرے گا کہ اے اللہ تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے، رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے. جنت میں اتنی جگہ کہاں ہوگی کہ مجھے دنیا سے 10 گنا زیادہ دے دے. وہ اپنے عقل کے مطابق سوچ رہا ہوگا کہ سارے جنتی چلے گئے ہیں، وہ جنت کی جگہوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہوگا، میرے لیے پتہ نہیں کوئی پاؤں رکھنے کی بھی جگہ ملتی ہے نہیں ملتی. اور اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود. انسان کی عقل محدود ہے، ہماری سوچ محدود ہے. حدیث پاک میں آتے اللہ کے خزانے کتنا وسیع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم ورتبکم ویابسکم، فرمایا پہلے بھی بعد والے بھی، انسان بھی جنات بھی فرشتے بھی، اور جو مر چکے ہیں سارے اور جو زندہ ہیں سارے ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں، ہر مخلوق، فرشتے اپنی عقل کے مطابق مانگیں، انسان اپنی عقل کے مطابق مانگیں، جنات اپنی عقل کے مطابق اللہ سے انعام مانگیں، ہر بندہ اپنی سوچ اور فہم کے مطابق اللہ سے مانگے، اللہ تعالی سب کی خواہشات کو پورا کر دے. پھر بھی اللہ کے خزانوں میں اتنا کمی نہیں آئے گی جیسے سمندر کے اندر سوئی ڈبو اور ڈالو پھر نکالو اس کے اوپر جو پانی کا چھوٹا سا قطرہ لگا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے خزانوں میں اتنا بھی کمی نہیں آئے گی. میں عرض کیا کر رہا تھا، میری بات کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندے سے بڑا پیار ہے.
दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने इसीलिए तो भेजा है कि मेरे बंदे मेरी नेमतों से मुस्तफीज हूं, मेरी नेमतें मेरे इनामात को हासिल करें। अब अदना जन्नती को अल्लाह दुनिया से 10 गुना ज्यादा जन्नत अता फरमाएंगे। जो इससे पहले जन्नती गए होंगे उनको अल्लाह कितना नवाजेंगे। ये अल्लाह का प्यार है ना। तो मुख्तलिफ मौके के ऊपर मुख्तलिफ हीले बहानों से अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को नवाजना चाहते हैं। कभी शब्बे बारात का मौका दे दिया, और कभी जो है ना मुहर्रम के महीना दे दिया, कभी जिलहिज्जा के बाबरकत दिन दे दिए, कभी रमजानुल मुबारक जैसी सादत वाली घड़ियां अता फरमा दी। तो ये अल्लाह की नेमत जो है ना इनामात हैं अपने बंदों को नवाजने के लिए। अल्लाह तबारक व ताला ने जो अहकामात हमें दिए हैं ना, जो दीन दिया है, हमें परेशान करने के लिए नहीं दिया कि मेरे बंदे बस परेशान हो जाएं और इनको मैं तकलीफ के अंदर डालूं, परेशानी के अंदर इनको डालूं। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने जितनी भी अहकामात दिए हैं, अल्लाह और बंदे के दरमियान ये मोहब्बत की सीढ़ियां है, ये ताल्लुकात की सीढ़ियां हैं। अल्लाह अपने बंदे को नवाजना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी रहमत के खजाने भरे हुए हैं, आओ अपने दामन भर के जाओ, झोलियां भर के जाओ मेरी रहमत के खजानों से, लूट लो यहां पर अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह की रहमतों से दामन को भरो। कितना अल्लाह को प्यार है।